ایک جنگل میں ایک زیبرا رہتا تھا۔ وہ بہت ضدی، مغرور اور آرام طلب تھا۔ سارا دن بیٹھ کر خود کو خارش کرتا رہتا، اور جب بھوک لگتی تو سامنے کیلے کا درخت تھا، اس سے 2 کیلے کھا کر گزارا کر لیتا۔ کیلے کھا کر وہ اکتا گیا تھا، مگر پھر بھی وہ زیادہ چلنے اور مشقت کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ ایک دن جب زیبرا کیلے کھانے گیا تو دیکھا وہاں تو چند کیلے لٹکے ہوئے ہیں۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، ارے کل تو یہاں اتنے زیادہ کیلے تھے اور آج صرف تھوڑے سے رہ گئے ہیں۔ کون کھا سکتا ہے اتنے کیلے؟ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی نظر درخت پر بیٹھے ایک بندر پر پڑی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بندر جلدی کیلے کھا رہا ہے۔ بندر کو دیکھ کر زیبرے کو بہت غصہ آیا اور جلدی سے بولا، اے بندر، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ بندر جو کہ کیلے کھانے میں مصروف تھا، زیبرے کو اپنی طرف گھورتا دیکھا تو بولا، جی زیبرے بھائی، آپ نے مجھ سے کچھ کہا ہے؟ بندر کی بات سن کر زیبرے کو مزید غصہ آ گیا اور بولا، جی بندر جناب، آپ سے مخاطب ہونے کی جرأت اس لیے کی کہ آپ نے اس درخت سے کیلے ختم کر دیے ہیں۔ بندر نے جب زیبرے کی بات سنی تو ہنستے ہوئے بولا، ہاں 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 ہاں، زیبرے بھائی، یہ کیلے کا درخت صرف اس لیے تو نہیں ہے، باقی سب کے لیے بھی ہے۔ خیر، آپ اس درخت کا کیا کریں گے؟ بندر کی بات سن کر زیبرا تلملاتے ہوئے بولا، مجھے درخت کا کیا کرنا، میرا مطلب تو صرف کیلوں سے ہے۔ زیبرے کی بات سن کر بندر حیران ہوتے ہوئے بولا، کیا مطلب، آپ کیلے کھاتے ہیں؟ زیبرا جلدی سے بولا، ہاں تو اس میں کیا ہے، جو چیزیں اچھی لگتی ہیں وہی کھانی چاہیے۔ بندر زیبرے کی بات سن کر حیران ہوا اور بولا، اوہ تو یہ بات ہے۔ پھر سوچنے لگا، یار بندر، اگر اس زیبرے نے بھی کیلے کھائے تو جلدی سے ہی ختم ہو جائیں گے اور مجھے کیلوں کی تلاش میں کہیں اور جانا پڑے گا۔ پہلے ہی اتنی مشکل سے یہ کیلوں کا درخت ملا ہے، جنگل میں سارے کیلوں کے درخت ختم ہو چکے ہیں، پھر میں کہاں جاؤں گا؟ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ زیبرا بندر کو دیکھ رہا تھا۔ جب صبر نہ ہوا تو بولا، کیا سوچ رہے ہو؟ بندر جو کہ کچھ سوچ کر خوش ہو گیا تھا، ایک دم بولا، میں نے سنا ہے جو جانور زیادہ عرصے کیلے کھائے گا وہ بندر بن جائے گا۔ ہاں، یاد آیا، میں بھی تمہاری طرح ایک خوبصورت زیبرا ہوں۔ مجھے گھاس نہیں اچھی لگتی تھی، مجھے میٹھے میٹھے کیلے پسند تھے، میں روز 2 کیلے کھاتا۔ جب بندر بات کرتے ہوئے رکا تو زیبرا جلدی سے بولا، پھر کیا ہوا تھا، جلدی بتاؤ۔ بندر اداس ہوتے ہوئے بولا، پھر کیا ہونا تھا، میں ایک دن اٹھا تو میں بندر بنا ہوا تھا۔ اس کے بعد میں جلدی سے ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے کہا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، جو بھی جانور زیادہ عرصہ کیلے کھائے گا وہ بندر بن جائے گا۔ بندر کی بات سن کر زیبرا پریشان ہو گیا اور بولا، اوہ پھر اب کیا کروں میں؟ زیبرے کی بات سن کر بندر جلدی سے بولا، ابھی بھی وقت ہے، تم آج سے گھاس کھانا شروع کر دو اور کیلوں کی طرف دیکھنا بھی مت۔ بندر کی بات سن کر زیبرا بولا، پر گھاس تو بڑی ہی دور ہے اور میں اتنے دور کیوں جاؤں؟ زیبرے کی بات سن کر بندر سمجھ گیا کہ زیبرا سست بھی ہے،
اس لیے بولا، او مجھے لگتا ہے تم پر کھیلوں کا اثر ہو رہا ہے، میں بھی ایسا ہی تھا، اور پھر ایک دم سے بندر بن گیا۔ بندر کی بات سن کر زیبرا بولا، نہیں نہیں نہیں، میں چل سکتا ہوں، مجھے چلنا پسند ہے۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ گھاس کی تلاش میں دور نکل گیا اور اس نے کیلے کھانے چھوڑ دیے۔ بندر نے زیبرے کو دور جاتا دیکھا تو اپنی ذہانت پر خود کو داد دی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب اپنے دماغ کو زیادہ عرصہ کام میں نہ لایا جائے تو وہ بیکار ہو جاتا ہے اور کسی کی بھی باتوں میں آ جاتا ہے۔ سستی اور کاہلی ہمیں بیمار اور قائل بنا دیتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے کام میں مصروف رہیں تاکہ ہم ایک اچھی خاصی زندگی بسر کر سکیں۔